تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے جب انسان کا سفر بڑا حسین بن جائے تو منزل کو بھول جاتا ہے، تو ایسے ہی میں نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا، تو دو چیزیں تمہیں تمہاری منزل بھلائیں گی. ان دو چیزوں کا اللہ نے قرآن میں اس آیت میں تذکرہ کیا. تو بس میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، پھر ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الحیات الدنیا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ کہتے ہیں دنیا کے جو اوپر کی چیزیں ہیں نا، یہ میں نے بڑی مزین اٹریکٹیو بنا دی ہے. یہ اتنی اچھی ہے نہیں جتنی بنا دی، دیکھنے میں بڑی اچھی لگیں گی تمہیں. کیا مطلب؟ پیکنگ اس کی بڑی خوبصورت ہے. پیکنگ کیا ہے؟ دل مائل ہوتا چلا جائے گا اس کی طرف. جب دیکھو گے کسی کا اتنا بڑا بنگلہ، اس کے پاس گرین کارڈ، اور میں ابھی تک انڈا موڑ میں رہ رہا ہوں، ایک دم دل کیا ہوگا؟ ہلے گا، اچھلے گا. تو اللہ کہتے ہیں دل کو کیا کرنا؟ سنبھال کے رکھنا. اتنا ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پنی ہے اوپر جو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے. جب پنی ہٹا کے دیکھو گے نا، پنی سمجھتے ہیں نا، سگریٹ کی پنی نہیں ہوتی، تو جب ہٹا کے دیکھو گے، ہم تو بھائی جو چیزیں مل رہی ہیں وہی آ رہی ہیں. کبھی گٹکا آ رہا ہے، کبھی سگریٹ آ رہی ہے، تو کیا کریں؟ شہد دودھ کا زمانہ تو ختم ہو گیا نا. تو جب آپ اس کے وہ چمک پٹی ہٹا کے دیکھو گے تو اندر بہت بھیانک ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں چمن سے گاڑیاں آتی ہیں نا، لینڈ کروزر بھی آپ کو مل جائے گی، بہت سستی ہوتی ہیں. اب کیا ہوا، کراچی میں ایک بندے کو کسی نے بول دیا کہ بھائی میں تجھے جو V8 ہے، V8 وہ صرف 50 لاکھ میں تجھے دلوا رہا ہوں. آدمی خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا یار. وہ کراچی لے آیا اس کو. اب اس کو آپ نے دیکھا، انجن بھی چیک کیا، بھائی وہی 4000 cc سے اوپر ہے، سب بالکل سچی مچی کی V8 ہے، کوئی دھوکہ اس میں نہیں ہے. آپ ٹھک کر کے 50 لاکھ پکڑاؤ گے یا 1 کروڑ پکڑاؤ گے، مزہ آ گیا یار. لیکن پتا چلا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ بھائی یہ تو نان کسٹم، اس کا تو کسٹم پے ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گاڑی 100% A to Z ویسی ہی ہے، نمبر پلیٹ یا تو جعلی ہے یا ہے ہی نہیں، کوئی نمبر ہی نہیں ہے. اب آپ کو اچھی لگے گی وہ؟ آپ کو پتا ہے یار کسی بھی وقت پکڑ لیا جاؤں گا میں، اس گاڑی کو لے کے 24 گھنٹے پولیس کو ہی دیکھتا رہوں گا میں. اور کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا، کبھی کون سی پلیٹ لگا کے گھومے گا، اور ہر وقت یہ خطرہ کہ بھائی کبھی ادھر سے کوئی پکڑ سکتا ہے، کبھی ادھر سے. آپ بولو گے بھائی تو ایسا کر، تو 50 لاکھ میں تجھے 25 میں بیچتا ہوں، یہ جان چھوڑا میری. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دنیا جعلی نمبر پلیٹ تھی اس پہ، یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن اس پر جو نمبر پلیٹ ہے نا اس پہ لکھا ہے یہ چھیننے والی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی، اور کب یہ بھی نہیں پتا. کسی بھی وقت مارکیٹ سے تم شارٹ ہو سکتا. آپ مارکیٹ میں بزنس کے لیے بیٹھے ہو، کروڑوں روپے کی آپ نے دکان خریدی، کروڑوں روپے لگا دیے انویسٹمنٹ میں، کسی پولیس والے لا کے بتایا بھائی تجھے کسی بھی وقت مارکیٹ سے اٹھایا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے تجھے اس مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا. پھر آپ بولے گے بھائی یہ میں نے کروڑوں روپے کی انویسٹ کی ہے دکان میں، تو یہ کیا تھا؟ تو آپ کو وہ کہے گا بھائی آپ پوچھ تو لیتے گورنمنٹ سے کہ یہ جگہ اس کے پکے کاغذ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اس کے کچے کاغذ ہیں. کسی بھی دن گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومی، ہمارے یہاں تو گورنمنٹ کی کھوپڑی گھومتی ہے، پہلے گورنمنٹ کہتی ہے بناؤ. کروڑوں اربوں نیسلا ٹاور میں کیا ہوا تھا؟ کروڑوں اربوں روپے لگا کے، ہمارے یہاں ہر وقت مسافر خانہ ہی چل رہا ہے پاکستان میں نا، جتنا نہیں بھی ہونا چاہیے اس پر ابھی چل رہا ہے. نیسلے ٹاور میں کیا ہوا تھا؟ کروڑوں اربوں روپے لگا کے پوری بلڈنگ بنی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں نے گھر خرید لیے. اچانک ہائی کورٹ کا کھوپڑی گھومی، انہوں نے کہا یہ انلیگل ہے، اڑا دیا سب. وہ بیچارے کچھ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو جی ہمارے تو ہر وقت کا مسافر خانہ ہی چل رہا ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی ہو میرے بھائی، عمارتیں رہتی ہیں، جو عمارتوں میں رہنے والے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے، کسی بھی وقت فرشتہ اٹھا کے ہمیں مارکیٹ سے کیا کر سکتا ہے؟ شارٹ. آپ کہہ سکتے ہو نہیں میرا صحت کا بڑا زبردست پلان ہے، میرا ڈائٹ پلان دیکھو، میں 99 سال سے پہلے جانے کا نہیں. بھائی مائیکل جیکسن سے اچھا نہ آپ کا ڈائٹ پلان ہو سکتا ہے، نہ آپ کی لگژری لائف ہو سکتی ہے، نہ مائیکل جیکسن سے زیادہ آپ جراثیم لیس ہو سکتے ہیں. تو وہ بیچارہ بھی 50 سال میں چلا گیا. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا دل لگانے کی جگہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو. جب آپ کو گرین کارڈ مل گیا یہاں پہ، اب آپ کے لیے قبرستان جانا زیادہ ضروری ہے. ہمیں جانے کی ضرورت،
ہم روزانہ اتنے جنازے پڑھا رہا ہوتا ہوں میں وہاں پہ، آج فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، تو ہمیں تو وہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. جو پی آئی اے میں بیٹھتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی مزید بیان کی ضرورت کیا ہے ہی نہیں. تو آپ کو خوشحال زندگی اللہ نے دی ہے. تو ایک چیز تو دنیا آپ کو غافل کرے گی، سمجھ میں آئی بات؟ دوسری چیز کیا غافل کرے گی؟ شیطان. وہ کیا کرے گا؟ جب آپ کے دل میں آئے گا نا بھائی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ نہیں اللہ کہہ رہے کہ چھوڑ دو ساری نعمتیں، بھائی برائی سے بچو، منزل کو فوکس کرو، وہ خواہشات پوری کرو جو مقصد میں رکاوٹ نہ بنے، ان خواہشات کو پوری کر لو. حلال سے مقصد خراب نہیں ہوتا، حرام سے خراب ہوتا ہے. اب دوسرا جو گڑبڑ ہوگی نا، جو آپ کو منزل سے غافل کرے گی، وہ شیطان. وہ کیا کرے گا؟ جب آپ سوچو کہ یار برائی سے بچنا ہے، تو شیطان پٹیاں پڑھائے گا اور برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں بیچے گا. وہ جیسے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا آپ نے، تو مکھیاں نہیں آ رہی ہیں اس کے اوپر، یار لکھا ہوا کیا ہے بھائی؟ چاول لکھا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرے گا؟ برائی پہ، شراب پہ اینٹی ڈپریشن کہے گا. وہ شراب میں کیا خراب، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، لمٹ میں. یہ لوگ بھی تو پیتے ہیں نا، پی پی کے چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم نے اگر 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہوا بھائی؟ شراب کا ایک قطرہ بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے پوری بوتل. یہ ان کو پینا، تو یہ نہیں مانتے اسلام کو، ان کا مسئلہ ہے. یہ کسی سے ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دیا، ان کا تو احسان ہے آپ کو یہاں رہنے دے رہے. تو یہ جو ہے نا سود کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا. آج کل کے اسکالر ایسے آئے ہیں مارکیٹ میں، ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مفتی ملے گا بھائی. جو طلاقیں دے دی دھڑ دھڑ دھڑ، حلال کروانی ہے بیوی، بے شمار مفتی پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی حلال نہیں ہوتی. تو اور بھی میں بتا دوں گا آپ کو، فلاں سے جاؤ فتویٰ دے گا. وہ کہہ رہے اگر آپ نے 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی ہیں، اب سب فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام ہو گئی، پھر بھی ایسے اسکالر ہیں جو اب بھی کہیں گے کہ حرام طلاق نہیں ہوئی ہے. ہر طرح کا فتویٰ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور ہر ایک نے قرآن و حدیث ہی کا لیبل لگا کے فتویٰ دینا ہے آپ کو. تو شیطان کیا کرے گا؟ برائی پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ بولو. خواتین کو کہے گا بے پردہ گھومو، ایکچولی آزادی، سانس لینے میں پرابلم، بھائی یہ نہیں ہے، سانس آ جاتا ہے. وہ اتنا بڑا مسئلہ. اللہ نے پردے کا حکم آپ کے فائدے کے لیے دیا ہے. عورت پردے میں ہوگی تو عیاشی کس کی ختم ہوگی؟ مرد کی. مرد، حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا، لے دے کے اپنی بیوی کے پاس ہی آئے گا، بولے گا بھائی باہر تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو میرے لیے صرف تم ہی ہو. ابھی تو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صرف تم. یہ لکھنے کی حد تک ہوتا ہے، صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے، باقی بیسیوں کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے صرف تم. تو جب پردہ ہوگا تو مرد کے لیے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، کسی اور کو پیدا نہیں کیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھا کرو. دیکھو انسان کی یہ، کیونکہ یہاں عیاشی کا ماحول ہے، ظاہر ہے لوگوں میں آزادی ہے، لیگل بھی ہے سب کچھ، یہاں بیویوں سے بے وفائیوں کے بہت واقعات پیش آتے ہیں، بہت زیادہ پیش آتے ہیں. مرد کہتے ہیں میری بیوی کی شکل ایسی، وہ تو دفتر میں جاب کرتی ہے، وہ تو اتنی خوبصورت ہے. چائنا والے تو اتنے پریشان ہیں، کہتے ہیں ساری عورتیں ایک جیسی، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. چائنا کی سب ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن امریکہ میں، پاکستان میں بھائی ہر عورت کی شکل دوسرے سے مختلف. اب جو دیسی آدمی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے یار. انگریز کے لیے تو وہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے لیے سب ان کے لیگل کر دیا. مسلمان کے لیے پھر وہ کہتے ہیں یار میری بیگم ایسی، وہ دفتر میں اتنی خوبصورت. تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لو، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو بیوی بنائی ہے نا، آپ یہ نظریہ رکھو، عقیدہ رکھو کہ اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں. پھر اللہ کی نعمت کے شکر کی توفیق ملے گی. کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کمپیئر کرنا شروع کر دیا نا تو پھر اپنے آپ کو بھی کمپیئر کیا کرو. پھر بولو یار مجھ سے بھی زیادہ ہینڈسم اسمارٹ تو وسیم ہے، اور اس سے زیادہ اسمارٹ کون ہے؟ پھر اگر آپ کی بیگم یہ کام شروع کر دے، پھر تم سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے، اس سے زیادہ ہینڈسم تو وہ ہے، اور تم سے زیادہ پیسہ تو اس کے پاس ہے. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ اگر غیرت ہوگی تو آئے گا، نہیں ہوگی تو پھر آپ بولو گے تھینک یو، بہت خوشی. تو غیرت کے بھی تو مسئلے کھڑے ہو گئے. تو اللہ نے آپ کے لیے جو بنا دی ہے، آپ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت، یہ نہیں کہ دنیا میں سے زیادہ خوبصورت عورتیں نہیں ہیں، بھائی میرے لیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے ہی.
اللہ کے علم میں، بس میرے لیے سب سے بہتر کون ہے، یہی ہے. تو شکر نعمت کی توفیق ملے گی، ورنہ دماغ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں بہت زیادہ. شریعت میں اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے کو نہیں مانتا، میاں بیوی کے رشتے کو مانتا ہے، اور ایسا خاندانی مانتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اسلام کہتا ہے کس سے کرو، بیوی سے کرو. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی عورت کی شکل میں، اور تمہارے درمیان مودہ کہتے ہیں بے پناہ محبت. محبت سے اوپر کی چیز عربی میں کیا ہے، مودہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مودہ محبت کو نہیں کہتے، محبت سے اوپر ٹوٹ کے محبت کو کیا کہتے ہیں عربی میں، مودہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے دل میں مودہ رکھ دی ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو بلکہ کیا ہو، ٹوٹ کے محبت ہو. تو اس محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ آپ کا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے افیئر چل رہا ہو. سب سے بڑی رکاوٹ کیا چیز بنے گی، یہ بنے گی. تو اللہ اس کو برداشت کر لے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نا اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور وہ شتنگڑوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے، آج تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، زیادہ شو مارنے کی ضرورت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ. دوسرا آیا وہ میں نے یہ فلاں کو سٹا لگوا دیا میں نے. شیطان کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا رپورٹ طلب کرتا ہے، صحیح حدیث ہے یہ. تو ایسے سارے آ کے رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، آج میں نے یہ گناہ کروا دیا، آج میں نے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شتونگڑا آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی. میں نے کیا کیا، غلط فہمیاں پھیلوا دی، عورت کو شوہر کا ناشکرہ بنا دیا اور شوہر کو بد زبان فرما دیا، یا کچھ بھی جو جس سے بھی گھر ٹوٹے. تو شیطان حدیث میں آتا ہے اس کو بلاتا ہے، بولتا ہے ویل ڈن، یہ خاندانی کام کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو بولتے ہیں کام، اس کو کیا بولتے ہیں، کیونکہ آگے پھر اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کی بیس اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. زنا کا دروازہ کھلتا ہے، طلاق یافتاؤں کی شادی آج کل بڑی مشکل ہے، زنا کی طرف مائل ہونے کا خطرہ، مرد کے لیے پھر دوبارہ نکاح مشکل ملتا ہے. تو بعض دفعہ پھر رو رہا ہوتا ہے پرانی والی کو یاد کر کے، وہ بھی غلط ہے. اب جو ہے اس سے محبت کرو. عجیب بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بات کو بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا ایک تو تمہیں دنیا غافل کرے گی، دنیا کی زیب و زینت آخرت سے. دوسرا کون غافل کرے گا، شیطان. شیطان کس طرح سے غافل کرتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمْ، شیطان برائی کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے بری چیز ہے لیکن لیبل اچھے اچھے لگا دے گا، آزادی نسواں کے لیبل لگا دے گا، اور ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ گے بول کے کہ اصل میں ایکچولی اس سے جب میں اسٹریس نہیں ہوگی، ماں باپ کھانسیں گے تو جراثیم پھیلتے ہیں اس سے، تو جرم سے بچنے سے جب میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ایکچولی اس سے پھر یہ ہوگا کہ جب میری صحت اچھی ہوگی تو میں سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بن کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو آپ ابا اولڈ ہاؤس میں ہی رہو جا کے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری جو شریعت کے خلاف باتیں، فجر میں آپ کو اٹھنے نہیں دے گا. ایکچولی نیند، دیکھیں آپ نیند جب تک پوری، ڈاکٹر کہتے ہیں انسان کی جو نیند جب تک بہت ضروری ہے، نیند سے نہ شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. ایکچولی جتنا شیطان کرتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. ایکچولی کر کر کے بیڑا بھائی. نماز چھوڑنے کا کسی قیمت پہ آپ کے پاس کوئی آپشن بولو نہیں. یہاں جب ٹیکس دینے کی باری آئے گی تو شیطان آئے گا. شیطان بولے گا ایکچولی گورنمنٹ اصل میں کافروں کی حکومت ہے، ایکچولی ہے بھائی، تو ہم ٹیکس کیوں دیں؟ تو بھائی صاحب جب کافروں کی حکومت تو رہ کیوں رہے ہو پھر یہاں پہ؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پھر نہیں دیکھتے کہ کافروں کی ہے یا تہجد گزاروں کی حکومت. سارے پیڑے کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے، بیٹھ کے یہاں پہ ساری سہولتیں لے رہے ہو. حق دینے کی باری آتی ہے تو کافروں کی حکومت ہے. قرآن میں اللہ نے کتنی شدید وعید بیان کی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، حق لینے کی باری آتی ہے پورا گن گن کے لیتے ہیں. کوئی گورنمنٹ جاب ہو نا یہاں کی، پورے ڈالر گن رہا ہوتا ہے کہ یار پورے ہی ہے، 1 روپے کی کمی تو نہیں ہے ایک ڈالر کی. جب لینے کی باری آتی ہے تو گن گن کے لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ کہتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی حساب و کتاب لوں گا. آپ وکیل کو الو بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہو، اصل حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. بھائی معاہدوں کی بھی پابندی کرنی ہے، وعدوں کو بھی نبھانا ہے. تو منزل پہ ضرورتوں کو قربان کیا جائے گا، ضرورتوں پہ منزل کو قربان نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.